فاضل بریلوی کہنے لگے کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کس سے تیرے دل میں بخار چڑھ گیا ہے کہ ہر شے تو مانتا ہے اور عظمت رسالت مآب کی بات آتی ہے تو بحثیں کرتا ہے؟ عقیدہ وہی اچھا ہے جو جناب صدیق اکبر کا ہے۔ کسی نے آ کے کہا تھا ابو بکر اگر کوئی کہے میں راتوں رات گیا ہوں اور راتوں رات آیا ہوں اور 18,000 سال کا گویا میں منظر دیکھ آیا ہوں، اور اتنی بات تو نص سے ہے نا، لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی یہاں تک بھی کوئی جا نہیں سکتا، ممکن نہیں، کوئی کہے تو مانتے ہو؟ تو میں نہیں، تو کہا آپ کے محبوب نے کہا ہے، تو فرمانے لگے انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے۔ کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، کہنے لگے چلا آیا ہو کوئی ہے، تم نے تو کوئی کی بات کی تھا، باقیوں کا حکم اور ہے اور محبوب کی بات اور ہے، ان کے تذکرے اور ہیں، ان کا فرمانا اور ہے، ان کا کہہ دینا کچھ اور ہے۔ میں نے تو کہا تھا کوئی کہے تو نہیں مانتا، اور وہ جو کہے اور جس وقت کہے اور جس حال میں کہے اور جس رنگ میں کہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، وہ جیسے کہے جس وقت کہے جس ٹائم کہے، بات ختم ہو گئی۔ میرے عزیز پتہ نہیں کیا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل وہ میں رات پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا ہے نبی پاک نا خواب میں گئے تھے، یہ تو خیر بڑی دفعہ ہی میں نے بیان کیا ہے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے۔ حضور کو معراج، میں تانوں آکھاں کہ راتی میں خواب دیکھیے کہ میں پاکستان دا صدر بن گیا، تانوں اعتراض ہے کوئی؟ تساں کہنے جی خواب وچ بھاویں ساری دنیا دے بن جاؤ، سانوں کوئی اعتراض ہے؟ کہ آپ جاگتی آنکھوں سے یہ بات کہیں گے نا اگر کہ میں صدر پاکستان ہوں، تو لوگ کہیں گے جناب آپ سیانے بیانے بندے کیا بات کر رہے ہیں، یہ آپ مطلب کس جگہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں، سوئے سوئے تو جو کوئی مرضی کہہ دے۔ اگر حضور فرماتے ہیں نا میں خواب میں گیا ہوں، تو ابو جہل کو کوئی اعتراض تھا اس بات پر؟ ابو لہب کو، عتبہ اتیبہ شیبہ کو، وہ تو اس لیے پریشان ہوئے تھے کہ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، میں گیا ہوں اور میں آیا ہوں۔ ان کی تو پریشانی تب بنی تھی جب حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے عروج دیا ہے، وہ تو الجھے ہی تب تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کرائی۔ یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ اللہ کی قدرت، معجزہ کرامت، بس ایک تھوڑی دیر روک کے نا، تھوڑی خشک بات ہے پر آپ نے سمجھنی ضرور ہے۔ ایک لفظ قرآن مجید نے کہا آیت، آیت ہوتی ہے اللہ کی نشانی۔ جب کوئی کام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے تو اس کو آیت کہتے ہیں، اور وہی کام اگر نبی سے ظہور پذیر ہو تو معجزہ ہے۔ وہ ظہور پذیر اللہ کی قدرت سے ہی ہوا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ وہ بغیر کسی ذریعے سے ہو تو قدرت الہی ہے، پیغمبر سے ہو تو وہ معجزہ ہے، ولی سے ہو تو وہ کرامت ہے ہر جگہ اللہ کی قدرت ہی۔ جو نبی کے ہاتھ میں معجزہ صادر ہو رہا ہے وہ بھی تو اللہ کی عطا ہے نا، جو ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے وہ بھی یہ کرامت کہتے ہیں جی ولی نے کر دیا، بھئی ہوا ولی کے ہاتھ سے ہے لیکن قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہ ہمارے سلطان الواعظین رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہے دودھ ہی، لیکن اگر اسے جاگ لگا کے نا لسی کے ساتھ جما لو تو دہی بن گیا، اور اگر رڑک لو نا تو لسی بن گئی، اور اگر اوپر سے تھوڑا سا اتار لو تو مکھن بن گیا، اور مکھن کو گرم کر لو تو اصل میں کیا ہے؟ دودھ۔ تو فرمانے لگے در اصل پیچھے کار فرما کیا ہے؟ دودھ۔ کہتے ہیں آپ کو بندہ کہتے ہیں نا جی میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں مکھن کو نہیں مانتا، میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں لسی کو نہیں، میں دودھ کا اقرار کرتا ہوں پر میں نا گھی کو نہیں مانتا، تو اس بیوقوف کو کہا جائے گا لسی کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے، اسے کہا جائے گا مکھن کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے، اسے کہا جائے گا یہ جو تو انکار کر رہا ہے نا گھی کا، یہ بھی دراصل انکار۔ او خدا کے بندے، ولی ذاتی طور پر تو کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں، ولی کی کرامت بھی اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ بھی اللہ کی قدرت۔ اب آپ واقعہ معراج کو دیکھیں، نبی پاک نے کب کہا میں گیا ہوں؟ پہلا دعویٰ تو رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو۔ خبردار حضور کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرنا، یہ رب کی قدرت کا انکار ہو جائے گا۔ خبردار اس بحث میں نہ الجھنا کہ وہ منامی تھی، وہ تو 34 بار ہوئی، وہ تو خواب میں حضور گئے تھے۔ وہ خدا کے بندے خواب میں تو جانے محبوب کتنی بار گئے، لیکن یہ جو معراج ہے نا حضور کی، یہ معراج حضور جسم کے ساتھ روح کے ساتھ گئے۔